الرحیم ہم جو ہے آج فصل الماء یجوز وما لا یجوز، آج جو ہے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ باب الماء الذی یجوز به الوضوء وما لا یجوز به، کہ کون کون سے کیا نام ہے پانیوں کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے اور کون کون سے پانیوں کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہی والا ذکر کیا ہے کہ ہو امام، یہاں پر آپ لوگ یہ بات ذہن نشین لے، آج عجیب سے الفاظ استعمال کرتے، اللہ خیر کرے، اچھا ذہن نشین کر لے کہ ہو کہ ماء یعنی پانی کی دو قسمیں ہیں۔ پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک مائع مطلق ہے، ایک مقید ہے۔ مائع مطلق وہ پانی کہلاتا ہے کہ جب بھی اس کا جو ہے وہ کیا، جب بھی کسی بھی پانی کا نام لے تو آپ کا ذہن جو ہے عام پانی کی طرح یعنی عام پانی کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ کنویں کا پانی، بارش کے پانی، اگرچہ مضاف الیہ ہے نا، ماء البحر، ماء البئر وغیرہ، تو آپ کا ذہن فوراً منتقل کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی خاص پانی نہیں ہے، یہی پانی عام پانی ہے جو کہ ہم پیتے ہیں، استعمال کرتے وضو وغیرہ، جو مفت میں دستیاب ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مائع مطلق۔ دوسرا وہ کہلاتا ہے مائع مقید۔ مائع مقید وہ پانی ہے جس کا نام بدل جاتا ہے۔ اب جب میں کہہ رہی ہوں کہ اے فوزی میرے لیے جوس لے کر آؤ، تو ظاہر سی بات ہے فوزی جوس لے کر آئے گی نا، وہ پانی مائع مطلق، اب اس کا ذہن تو اس کی طرف نہیں گیا ہے، مائع مطلق عام پانی کی طرف نہیں، تو وہ جوس لے کر آئیے۔ اگر وہ سادہ پانی لے کر آئے تو پھر میں کہوں گی کہ فوزی نے اپنی امر یعنی میری امر کی تعمیل نہیں کی، اس کی تکمیل نہیں کی، اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ تو یعنی مائع مقید کہ جس کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نام بدل جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جیسے لوبیا کا پانی جو کہ بھائل ہوتے ہیں، وہی والی پانی، اگر سادہ ہو تو پھر تو وہی پانی، سادہ پانی سے وہ ہوتا ہے۔ اس طرح جوس، اور اسی طرح جو ہے دوسرے شوربے کا پانی، اس طرح عرق گلاب کا پانی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہی، تو مائع مطلق سے جو ہے وضو وغیرہ، صرف وضو کرنا جائز ہے، مائع مقید سے جائز نہیں، اگرچہ مائع مقید سے نجاست کو دور کرنا جائز ہے، لیکن وضو کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب مائع مطلق میں کون سے پانی آتے ہیں؟ تو اس میں بارش کے پانی، وادیوں کا پانی، چشموں کا پانی، آبار کا پانی، یہ تمام تر پانی جو ہے اس میں آتے ہیں۔ وہی والے خود دلیل بھی ذکر کیا ہے، دیکھو الطہارت من الاحداث۔ اچھا احداث حدث ان کی جمع ہے، اس کی دو قسمیں، حدث اصغر، حدث اکبر۔ حدث اصغر کسے کہتے ہیں؟ جو کہ یعنی وہ چھوٹا سا وہ جس کی وجہ سے جو ہے وضو واجب آتی ہے۔ حدث اکبر جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتی ہے، اب الطہارت من الاحداث یعنی وضو اور غسل کرنا، من الاحداث یعنی تمام حدث اصغر، حدث اکبر سے طہارت حاصل کرنا جائز بما السماء، پانی کے کیا نام ہے، آسمان کے پانی سے۔ قرآن میں آتے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ اس طرح قرآن میں دوسری جگہ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَالْأَوْدِيَةِ، چشموں کا پانی، کیونکہ چشموں کا پانی بھی، وَالْأَوْدِيَةِ وادیوں کا پانی، کیونکہ وادیوں کا پانی بھی جو ہے وہ اصل میں بارش کا پانی ہی ہوتا ہے۔ وَالْعُيُونِ کنووں کا پانی، والعیون عین ان کی جمع ہے، چشموں کا پانی، والآبار کنووں کا پانی، والبحار سمندروں کا پانی، والبحار سمندروں کا پانی۔ اچھا اودیت اور اس طرح وادیوں اور چشموں کا پانی، یہ تو آسمان کا پانی، بارش کا پانی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہی دلیل وہی ہے۔ لیکن یہ کنووں کا پانی اور بہار کا، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دلیل ہے الماء طہور، کہ ایک مرتبہ جو ہے بئر بضاعہ،
बेरे बुज़ाई एक बहुत बड़ी कुआं है, उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया कि क्या इसका पानी पाक है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-माउ तहूरुन ला यनज्जिसुहु शैउन इल्ला मा गय्यरा लौनहु व तअमहु औ रिहहु। कि हाँ, इसका पानी जो है वो क्या है, पाक है, कोई चीज भी उसको नजस नहीं कर इल्ला मगर ये कि उसका रंग, उसका बू, उसका जायका जो है वो क्या हो जाए, मुतगय्यर हो जाए। अब देखो, लिक़ौलिही तआला व अंज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा, हमने नाजिल किया आसमान से पानी, पाक पानी। व क़ौलिही अलैहिस्सलाम अलमाअ तहूरन, पानी पाक है, ला युनज्जिसुहु शैउन इल्ला मा गय्यरा लौनहु व तअमहु औ रिहहु, क़ौलुहु अलैहिस्सलाम। अच्छा, बिहार समंदर का पानी क्यों पाक है? तो इसके बारे में एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये मैं जो है जब भी कभी कभार जो है समंदरी सफर करता हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा पानी होता है, अगर मैं उसको वजू के लिए इस्तेमाल करूँ तो फिर जो है मैं प्यासा रह जाऊंगा, अगर मैं प्यास के लिए इस्तेमाल करूँ तो फिर जो है मैं क्या हो जाएगा, वजू के लिए पानी नहीं होता। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस थोड़े से पानी को आप पी लिया करें, और समंदर का पानी जो है वो पाक है, और इस तरह उसका मुर्दार भी हलाल है। मुर्दार से मुराद जो है उसका मछली है। देखो, वक़ौलिही अलैहिस्सलाम फिल बहर, दरिया के पानी के बारे में, मतलब समंदर के पानी वगैरह के बारे में फरमाया, दरियाओं के पानी, हुवा तुहूरु माउहु, कि उसका पानी जो है वो पाक है, वल हिल्लु मैततु, और उसका मुर्दार भी हलाल है। व मुतलकुल इस्म युतलक़ु अला हाज़िहिल मियाह, अब इसमें तमाम तर माँ उनका लफज आया है ना, तो ये माँ जो है यानी मुतलक इसम इन पानियों पर बोला जाता है, और माँ अलमा उनका लफज जो मुतलक बोल रहे हैं, तो इन तमाम पर जब भी आप लोगों माए मुतलक को जब पानी मुराद लेता है, जब भी कोई किसी से जो है मुतलक मुंह से जो है पानी का लफज निकाल लेता है, तो हमारे जहन जो है फौरन इन तमाम चीजों, यानी बारिश के पानी, इस तरह चश्मों, कुओं, दरियाओं, टैंकी का पानी भी तो वो वहां से आती है ना, कुएं के पानी से आती है, तो इसकी तरह जो है हमारी जहन मुंतकिल होती, तो इस वजह से इसके साथ जायज है। आगे क्या फरमाते हैं कि कौन से पानी, यानी जो जो पानी न छोड़ा गया हो दरख्तों से, फलों से, तो उसके साथ जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो जो है वो जूस बन जाता है, उसको माए मुतलक, उसका इतलाक जो है उस पर माए मुतलक का वो नहीं होता, माए मुतलक का इतलाक जो है वो नहीं होता। जब नहीं होता तो इसी वजह से जो है उसके साथ जो है नमाज यानी वजू और गुस्ल करना जायज भी नहीं है। देखो, वाला यजूज़ु, और जायज नहीं है, बिमा ऐसे पानियों के साथ तो सिरा, जिसको न छोड़ा गया मिन शजरे, दरख्तों से, वस्तमरे, और फलों से, लिअन्नहु लैसा बिमाइ मुतलक़न, क्योंकि उस पर जो है पानी का इतलाक जो है वो नहीं होता है। वल हुक्म इंद फ़क़दिही, और जब यहाँ पर हुक्म ही पानी का मफकूद हो, मनकूलुन इला तयम्मुम, तो फिर इस सूरत में जो है तयम्मुम की तरह, यानी किसी के पास जूस वगैरह तो हो लेकिन पानी ना हो, तो फिर इसके लिए ये बात जायज है कि तयम्मुम करे, क्योंकि कुरान में है फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यबा। अब माए मुतलक है और जूस पर जो है माँ का नाम फिट नहीं आता, तो इसी वजह से उसकी तरफ नहीं जाते। वल वजीफत फी हाज़िहिल अअज़ा, यहाँ से एक इश्काल का जवाब होता है। इश्काल ये वारिद होता है कि अब हम पर एतराज होता है, एक होता है निजासत हुक्मिया, निजासत हुक्मिया, यानी इंसान का बदन जो है वो पाक होता है, लेकिन जो है उस पर अल्लाह तबारक तआला की तरफ से जो है वज़ू या गुस्ल का हुक्म लग जाता है। जिस तरह किसी को वज़ू और गुस्ल की ज़रूरत हो, किसी का वज़ू टूट जाए, किसी पर गुस्ल वाजिब होता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये निजासत, इसको निजासत हुक्मिया लाहिक हुआ है। और दूसरा है निजासत हकीकिया, जो वाकई जो है बदन पर, कपड़ों पर जो है निजासत लगा हुआ हो। अब हमारा अहनाफ का जो है मसलक ये है कि निजासत हकीकिया, यानी निजासत आपके बदन वगैरह पर लगा हुआ हो, तो उसको ज़ायल करने के लिए आप माए मुतलक और माए मुक़य्यद दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि निजासत हुक्मिया में हम कहते हैं कि हो माए मुतलक इस्तेमाल कर सकते हैं, माए मुक़य्यद ये जूस वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि हकीकिया में हम कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर निजासत लगा हुआ तो जूस वगैरह से भी जो है वो उसको दूर किया जा सकता है। अब हम पर ये सवाल उठता है कि आप इन दोनों में फ़र्क क्यों करते हो?
آپ ان دونوں میں فرق کو کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارا جواب جو ہے وہ یہ ہے، یعنی اب کہتے ہیں، یعنی ہم پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نجاست حقیقیہ کو دور کرنے کے لیے مائے مقید کے قائل ہو، اس کی جواز کے قائل ہو، تو پھر مائے نجاست حکمیہ کو دور کرنے کے لیے مائے مقید کا قائل کیوں نہ ہو؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اصل میں نجاست حکمیہ کو نجاست حقیقیہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قیاس کے لیے جو ہے مقیس علیہ اور مقیس کے درمیان، یعنی قیاس کرنے والا اور جس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، جس پر قیاس کیا جا رہا ہے، ان دونوں کے درمیان علت کا مشترکہ چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے، مشترکہ چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ نجاست حقیقیہ اور حکمیہ کے درمیان کوئی بھی جو ہے مشترکہ علت موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نجاست حکمیہ جو ہے وہ تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ سر سے جو ہے انسان کے اوپر جو ہے وضو اور غسل واجب ہی نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا بدن جو ہے وہ تو ظاہراً جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس میں تو کوئی بھی اس کو، یعنی کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا ظاہری بدن پر تو کوئی نجاست ہی نہیں ہے۔ تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس پر جو ہے سرے سے جو ہے وضو اور غسل بھی واجب نہ ہوتا، بلکہ یہ پاک ہوتا، کیونکہ بظاہر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے بدن پر کوئی بھی نجاست لگی نہیں ہوا ہے۔ لیکن شریعت نے جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تعبدی حکم نے جو ہے اس پر جو ہے وضو اور غسل کا وجوب کیا ہے، غسل کو واجب کیا ہے، جبکہ نجاست حقیقیہ میں واقع جو ہے قیاس کے موافق ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بدن پر کپڑے وغیرہ پر جو ہے حقیقتاً جو ہے وہ نجاست بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو قیاس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ شریعت ٹھیک رہے کہ اس کو دھو دیا جائے، تو جب ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی قیاس کے اندر جو ہے کوئی علت مشترک ہی نہیں ہے، تو پھر ہم قیاس کو جو ہے نجاست حکمیہ کو نجاست حقیقیہ پر کیوں جو ہے وہ قیاس کیا جائے، ہم نجاست حکمیہ کو حقیقیہ پر کیوں قیاس کرے؟ تو اسی وجہ سے جو ہے ہم نے ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اعضائے مخصوصہ جو ہے وہ وضو اور غسل میں، اس میں جو ہے مائع مطلق کا استعمال جو ہے وہ کیا ہوا ہے، خلاف قیاس آیا ہے، اور اسی طرح جو ہے مائع مقید جو ہے وہ مائع مقید جو ہے وہ مائع مطلق پر کیا ہوتا ہے، اس کو مائع مطلق میں داخل بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مائع مطلق جو ہے وہ تو مفت کا دستیاب کے پانی ہوتے ہیں نا، اور مائع مقید تو جو ہے وہ تو مفت میں نہیں ہوتا، وہ تو لوگ جو ہے وہ بیچتے ہیں، جوس وغیرہ ہو گئے، لوبیا کا عار کے گلاب ہو گئے، یہ سارے جو ہے مائع مقید ہے، تو ان دونوں پر مائع مطلق کو مائع مقید کو مائع مطلق میں داخل بھی نہیں کر سکتے، نجاست حکمیہ کو نجاست حقیقیہ پر قیاس بھی نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے ہم نے ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اب دیکھو، والوظیفۃ فی هذه الاعضاء، اور ان اعضاء میں دھونے کا وظیفہ تعبدیت، یہ تعبدی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، فلا تتعد الى خیر المنصوص علیہ، پس غیر منصوص کی طرف متعدی اس کو نہیں کیا جائے گا، مطلب مائع مقید کے اس کو متعدی نہیں کیا جائے۔ اما الماء الذی، ہاں آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر اعتصر مجہول کا سے آیا نا، جس کو نچوڑا گیا ہو، پھلوں سے یا درختوں سے نچوڑا گیا ہو، اگر وہ پانی خود بخود جو ہے وہ درخت سے نکلے، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ کرم والے جو ہے انگور کا، یا جو ہے یہ انگور کی بیلوں سے خود بخود جو ہے پانی ٹپکتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ اعتذرا سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو نچوڑا گیا ہو اس کے ساتھ وضو جائز ہے، اور جو خود نکل گیا تو اس کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے۔ اما الماء الذی، اور اما الماء الذی، رہا وہ پانی، یقطر جو خود بخود ٹپکے، من الکرم بیلوں سے، فیجوز التوضؤ به، تو اس کے ساتھ تو وضو کرنا جائز ہے، لأنہ ماء، کیونکہ یہ ایک پانی ہے، خرج من غیر علاج، کہ جو بغیر علاج کی یعنی بغیر نچوڑنے کے نکل گئے۔ ذکر فی جوامع ابی یوسف، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوامع کی کتاب میں لکھا ہے، وفی الکتاب، اور
قدوری میں بھی اشارتن اشارہ ملتا ہے اس کی طرف، حیث کسی طرح، اس طرح پر شرط الاعتصار، کیونکہ وہاں پر اعتصار یعنی نہ چھوڑنے کا جو ہے وہ شرط لگا دیا گیا ہے۔ میرے خیال سے اتنا کافی ہے آج کے لیے، باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آج کم پڑھا لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ تقاضا نہیں ہوتا۔ باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ نہیں کوئی سوال؟ ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔